بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے طلباء کے لیے کچھ ہدایات اور کچھ رہنما بیان کریں گے تاکہ وہ دوران کلاس اچھے انداز میں استفادہ کرنے کے موڈ میں آ جائیں۔ آپ کلاس میں ہو، کوئی کتاب مطالعہ کر رہے ہوں، کسی کا کوئی بیان یا تقریر سن رہے ہوں، کسی محفل میں شریک ہوں، تو اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھیں کہ میں یہاں کر کیا رہا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، میں نے یہاں کیوں وقت دیا ہے۔ جب اپنے آپ سے یہ پوچھیں گے نا میں نے کیوں کیا ہے، تو آپ کو یہ جو شرکت ہے نا اس کا جواب مل جائے۔ اس کے بعد ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی بات کی جائے اسے دو زاویوں سے دیکھا جاتا یا دیکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور کن تناظر میں وہ بات کر رہا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ دوسرا، میں اس سے کیا حاصل کر سکتا ہوں۔ جب آپ یہ دونوں چیزیں دیکھ لیں گے اور ان میں موازنہ کریں گے تو آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں۔ آپ کلاس میں شریک ہیں صرف بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ حاصل آدمی وہی کرتا ہے جو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ مثلا آپ بازار جا رہے ہیں، آپ جائیں یا نہ جائیں بازار تو کھلا ہے۔ آپ جو بازار جا رہے ہیں تو آپ کے نزدیک آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی، میں بازار سے فلاں چیز لوں گا، میں سبزی لوں گا، پھل لوں گا، جوتے کپڑے لوں گا، ضرورت کی چیزیں خریدوں گا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ پھر گھر میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ میں بازار جا رہا ہوں، کوئی چیز کسی نے منگوانی تو نہیں۔ بازار جانے کا مقصد آپ نے وہ متعین کر لیا کہ میں چاہتا کیا۔ جب آپ بازار چلیں گے تو سب سے پہلے تو اپنی مطلوبہ چیزیں خریدیں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اگر کوئی اضافی چیز بھی ہے جو آپ کو معقول محسوس ہو رہی ہے اور وہ اگر خرید لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ بھی آپ لے لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہی چیز ہے کہ آپ جب کلاس میں آئیں تو سب سے پہلے آپ کو موضوع معلوم ہے کہ کلاس کس موضوع پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس موضوع پر کلاس ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ جو جانتے ہیں اس کے مطابق آپ سوالات، جو ایسی باتیں ہیں سمجھ نہیں آ رہی یا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ مثلا نبض پر بات ہو رہی ہے، آپ نے 2-4 نبض دیکھی، کہیں الجھن آئی، وہ لکھ لیں۔ آپ نے کسی کو دوا دی لیکن اس دوا کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، مریض نے جو ہے گلہ کیا، آپ یہ لکھ لیں کہ میں نے یہ نبض دیکھی، یہ دوا دی، مریض نے استعمال کے بعد مجھے گلہ کیا کہ آپ نے دوا ٹھیک نہیں دی، لکھ لیں۔ اب یہ چیزیں جب آپ تیاری کر کے آئیں گے، کوئی گھنٹہ بیٹھ کر تیاری کریں کہ میں سیکھنا کیا چاہتا ہوں، میری ضرورتیں کیا ہے۔ اگر میں طبیب بن گیا، میں نے مطب کھول لیا یا میرے پاس مریض آ گئے تو میرا دائرہ حدود کیا ہے۔ میں بواسیر کے مریضوں کو دیکھتا ہوں، نزلہ زکام کے کو دیکھتا ہوں، معدہ جگر کے مریضوں کو دیکھتا ہوں، میں آنتوں کے مریض کو دیکھتا ہوں، مثانے کے مریض کو دیکھتا ہوں، دماغ کے، آنکھوں کے، کان کے، یعنی کیا کیا میں مریضوں کو سروسز دے سکتا ہوں۔
جب آپ نے اس موضوع پر بات کی، اس موضوع پر کام کیا، کتابیں پڑھی، تو آپ کو جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ آپ لکھ کر لائیں اور سامنے رکھیں۔ جب موقع ملے تو اس کے مطابق بہتر انداز میں سوال کریں کہ یہ چیز میرے ساتھ یہ ہوئی ہے، اس کا کیا حل ہے، میں نہیں سمجھ سکا، یا نسخہ ٹھیک نہیں تھا، یا چیز ٹھیک نہیں تھی، یا مریض نے بے توجہی کی ہے، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور کلاس میں دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے پاس کوئی اچھا نسخہ ہے، آپ کے مجربات ہیں، آپ کے مشاہدات ہیں، آپ کی طبی زندگی میں جد و جہد کے نتائج آپ کو ملے ہیں، وہ آپ ضرور شیئر کریں۔ اس میں کچھ چیزیں، کچھ پہلو ایسے ہوں گے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، یا اس طرف آپ کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔ کیوں؟ یہ جو مہمات ہوتی ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لوگوں کا دھیان اس طرف ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں عمومی طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی انسان مار کھاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بے توجہی سے ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ پورا احاطہ مت کریں کہ طب کتنی بڑی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس فلاں مرض کا کوئی نسخہ آ جائے، میری مالی پریشانی دور ہو سکتی ہے، یہ نسخہ اتنا چلتا ہے۔ اب آپ اس مرض کا جو سبب ہے، جاؤ اس کا سیاق و سباق ہے، اور جو اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، آپ ان پر غور کریں۔ پھر جب آپ لوگ اس پر غور کریں گے، پھر یہ چیز دیکھیں کہ لوگوں نے اس بارے میں کیا رائے قائم کی ہے، پھر لوگ اس بارے میں کون سے نسخہ جات استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ نے ایک تجزیہ کر لیا، اسے تحقیق کہتے ہیں، اس سے موازنہ کرنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس پوزیشن پر آ جاتے ہیں کہ آپ کہ دیکھیں گے کہ قوت باہ میں لوگ پیاز کا بھی استعمال کرتے ہیں، شنگرف کا بھی استعمال کرتے ہیں، سینکھیا کا بھی کرتے ہیں، سونے چاندی کا بھی کرتے ہیں، اس ہوپلی بھی ہے، اس میں سالب پنجابی ہے، سالب مصری بھی ہے، اور موسلی سفید بھی ہے، موسلی سیاہ بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب مریض نے صرف ایک بات کی ہے کہ میں بہ کا مریض ہوں، میں قوت رجولیت بہت کم ہو گئی ہے۔ اب آپ انہی چیزوں کو دیکھیں کہ ایک آدمی کو ٹھنڈ کی وجہ سے یا اعصابیت کی وجہ سے صورت انسان ہے، یوں کہہ لے کہ رطوبات زیادہ ہو گئی، اب اس سے جو ہے نا امساک کی کمی، آپ اسے بھوپلی دیں، شنگرف دیں، اسے کچلا دیں، اسی طریقے سے آپ سونا چاندی کا کشتہ بھی دے سکتے ہیں، کشتہ فولاد دیں، وغیرہ وغیرہ، جو خوش قسم کی عضلاتی چیزیں ہیں وہ اسے دیں، یہ قوت باہ میں بہترین کام کرے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب مجھ سے ہر چیز ہے، مجھے شہوت بھی ہے، مجھے ہر چیز ہے، میں اس چیز پہ آمادہ بھی ہوتا ہوں، لیکن ٹائمنگ نہیں، میں وقت سے پہلے فارغ ہو جاتا۔ اب اس میں آپ اس کی نبض دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ باقی سب چیز ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر حدت حرارت اتنی زیادہ ہے کہ جو وقت مخصوصہ ہے وہ گرمی کی وجہ سے جلد ہیٹ اپ ہو کر فارغ ہو جائے، اور گرمی کی وجہ سے وہ جو مواد ہے بہت پتلا ہے۔ اب آپ اسے دھنیا دیں گے، الائچی دیں گے، اسے گوند کتیرا دیں گے، اسے گوند دیں گے، اسے ایسی چیز سے دیں گے جو اعصابی ہوں گی، تاکہ جو حدت اور شدت ہے یہ کم ہو جائے۔ جب وہ کم ہوگی تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب یہ بھی باہ میں آ گیا۔ ایک آدمی کہتے ہیں جناب مجھے احساس ہی نہیں ہوتا، یا مثلا یہ تو ہو گیا احساس نہیں ہوتا، رطوبات کی زیادتی ہے، اعصابیت غالب ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ویسے تو میں ٹھیک ہوں، لیکن جب میں
قریب جاتا ہوں یا جو بھی کچھ ہوتا ہے تو مجھے بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، مجھے چکر آنے لگتے ہیں، میری پنڈلیاں دکھنے لگتی ہیں، تو آپ وہ چیز دیکھیں گے کہ یہ سارا سارا معاملہ ہے، لیکن انہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو آپ کہیں گے اسے سوداویت بہت زیادہ ہے، تو آپ اسے غدی چیزیں دیں گے، جیسے ترکٹا ہو گیا، اور یہ چیزیں ہو گئی، خولنجان ہو گیا، مشک و زعفران ہو گئی، یہ چیزیں آپ بیماری مریض نے ایک کہی، لیکن آپ نے اس سے مختلف چیزوں میں تقسیم کر لیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو پہلا جس نے نسخہ بتایا وہ ٹھیک نہیں تھا، بھائی نسخہ ٹھیک تھا، آپ نے جہاں استعمال کیا وہ جگہ ٹھیک نہیں۔ اسی طریقے سے آپ جو بھی کوئی کسی مرض میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، اور یا آپ مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ چیزیں اسی انداز میں آپ لکھ کر لائیں گے، غور و فکر کر کے لائیں گے، پھر آپ کو کلاس کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کو سبق کا بھی فائدہ ہوگا، کتابیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ ایک نقطہ میں غالباً یہ کسی الفارابی کی بات ہے یا ابن رشد کی کسی فلسفی کی بات ہے، بہت نامور فلسفی گزرا ہے اسلامی دنیا کا، یا غالباً وہ علی سینا کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب کو 3 دفعہ پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ایک کتاب کو 3 دفعہ پڑھا، میں سمجھ نہیں آئی، پڑھ گیا بس سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں کسی کے پاس گیا، اس کے میں درس میں بیٹھا، یعنی اس کا بیان ہو رہا تھا یا اس کا لیکچر ہو رہا تھا، میں وہاں گیا، اس نے ایک بات کی، اس بات کی بنیاد پر مجھے وہ پوری کتاب جو میں نے 3 دفعہ پڑھنے سے بھی نہیں سمجھ سکا تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کہنا کیا چاہتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو راہ چلتے سے حل ہو جاتی ہیں، کسی ایک کلاس میں حل ہو جاتی ہیں، کسی ایک بات سے حل ہو جاتی ہیں۔ تو بس اتنی سی بات ہے کہ آپ جب کلاس میں آئے تو اپنا کاغذ قلم اور اپنی ضروریات کو لکھ کر پوری تیاری کے ساتھ آئے، ہوم ورک کر کے آئے۔ پھر آپ سوال کرنے سے مت جھجکیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، جو بتائی گئی ہیں، انہیں اپلائی کریں۔ اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ نے اسے اپلائی کیا، آپ نے استعمال کیا، لیکن اس کے نتائج وہ نہیں جو ہم نے بتائے تھے یا کلاس میں آپ نے سنے تھے، تو آپ اس سے آگاہ کریں، بھی اس پہ نظر ثانی کریں گے، ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز تھی اور اس کا استعمال کیا تھا، موقع کیا تھا، اور اس نے کیوں استعمال کی ہے، کہیں کوئی التباس تو نہیں ہو گیا، کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی۔ تو آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اور کلاس میں حاضر ہونے سے پہلے کلاس کی تیاری کر کے آئے، اور حاضر سبق ہو رہا ہے اس میں جو پوائنٹ آپ کے لیے نئے ہوں یا اہم سامنے آئے وہ ضرور لکھا کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب استاد کوئی پڑھا رہا ہوتا ہے نا، کوئی مشکل سے مشکل سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، مشکل سے مشکل سبق ہوتا ہے، تو استاد کے سامنے کہتا ہے یہ تو مجھے آتا ہے، لیکن جیسے ہی استاد اٹھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ ایسا ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جو استاد کی توجہ ہوتی ہے یا جو اس پر مضامین کا ورود ہو رہا ہوتا ہے، اس کا مطالعہ، اس کی بصیرت، اس کا تجربہ، وہ ایک نورانی کیفیت میں استاد ہی کو نہیں پوری کلاس کو ڈھانپ لیتا ہے، سننے والے تک پہنچتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے یہ تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن بعد میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔